اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آج ہم ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ پڑھنے والے ہیں۔ بیفور گوئنگ انٹو ڈیٹیلز آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور بیل آئکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی، ہند۔ یہ ابو طالب کی بیٹی تھی اور لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھی۔ نبوت کا 10واں سال اور رجب کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے گھر سوئے۔ حسب معمول طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئی کہ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیانے شب بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولیں، ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، میں سو رہا تھا کہ یکایک محسوس ہوا جیسے کوئی جگا رہا ہے، چنانچہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب جو دیکھا تو چھت شک تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تھے، اور یہ بالکل پہلا اتفاق تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی اس طرح نہیں آئے تھے۔ وہ جب کبھی بھی آتے تو سامنے سے آتے، غرض آتے ہی انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھ کو لے کر کعبہ کی حتیم کے پاس آئے، پھر وہاں لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور سونے کی ایک پلیٹ جو ایمان و حکمت سے لبریز تھی میرے سینے میں انڈیل دی، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک بہت سفید جانور آیا جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اس پر ہم دونوں سوار ہوئے اور چشمِ زدن میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے بھی پڑھی۔ ام ہانی بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سنتی رہیں، اور اس وقت جہاں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا احساس ہوا، وہیں کچھ خطرے کا بھی اندیشہ ہوا۔ بولی، میرے بھائی، یہ کسی اور سے نہ بیان کیجیے گا، ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، میں تو قریش سے بیان کروں گا۔ وہ بولی، میرے بھائی، قسم دے کر کہتی ہوں، قریش سے آپ بالکل بیان نہ کیجیے، ورنہ وہ تو فوراً جھٹلا دیں گے اور الٹا نقصان پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، میں تو ان سے بھی بیان کر کے رہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ اس وقت ام ہانی سے اور کچھ تو بننا پڑا، ہاں، اپنی ایک لونڈی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ جا کر دیکھے اور جو کچھ ہوا آ کر اس کی اطلاع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے کعبہ پہنچے، دیکھا تو قریش کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کریں، لیکن پھر سوچا تو کچھ تردد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ واقعہ بیان کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا لوگ میری بات مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اور کیا میں انہیں پورا واقعہ سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں کہ میں رات کو بیت المقدس میں گیا تھا؟ اور کیا میں یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے پھر آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا؟ یا صرف اتنا ہی بتاؤں جتنا ام ہانی کو بتایا ہے؟ بہت دیر ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی بیٹھے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو قسم کی کیفیات طاری تھیں۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حشاش بشاش تھے، چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور میری کتنی عزت افزائی کی ہے۔ ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر وہاں سے بلند آسمانوں کی معراج بھی، جہاں کہ عرش الہی ہے اور جہاں خدا کی بادشاہت ہے۔ دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو عمدہ آ رہا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا، قریش کو جب یہ سناؤں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھ کو جھوٹا سمجھیں گے، حالانکہ میں تو چاہتا ہوں کہ پروردگار کی جس کی عظمت کا خود مشاہدہ کیا ہے ان سے بھی بیان کروں، اور خدا کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان سے ان کو بھی آگاہ کروں۔ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بڑی بے چینی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، حالانکہ کعبہ میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ بیٹھے تھے۔ اوروں نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادات کے خلاف
چپ چپ بیٹھے تھے۔ ابو جہل بھی وہیں تھا اور عدی کا بیٹا متم بھی۔ ابو جہل نے چہرہ اترا ہوا دیکھا تو اٹھ کر قریب آیا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا، ہاں آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل نے کہا، کہاں تک؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، بیت المقدس تک۔ ابو جہل کی ہنسی پھوٹی پڑ رہی تھی اور قریب تھا کہ وہ زور کا قہقہا لگاتا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا، کیونکہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام کرنے اور لوگوں کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو مشتبہ بنانے کے لیے ایک کامیاب ہتھیار بن سکتی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حوصلہ بڑھایا۔ بولا، اچھا، اگر اوروں کو بھی بلا لوں تو کیا ان کے سامنے بھی یہ باتیں بیان کر دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سننا تھا کہ ابو جہل نے زور سے آواز لگائی، اے آل کعب بن لبی! فضا کو چیرتی ہوئی یہ آواز کانوں سے ٹکرائی اور آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ابو الحکم، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، جو ابھی سنایا ہے ذرا لوگوں کو بھی سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات براق نامی ایک جانور آیا، اس پر بیٹھ کر میں نے بیت المقدس کی سیر کی۔ وہاں پہنچا تو نبیوں کی جماعت آئی، ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، میں نے ان سب کی امامت بھی کی۔ یہ سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور ایک زور کا قہقہا بلند ہوا۔ ابو جہل بولا تمسخر کے انداز میں، اچھا سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے تھے، ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نہ تو پستہ قد ہیں اور نہ زیادہ لمبے، سینہ چوڑا، جسم سے خون ٹپکا پڑتا ہے، سر کے بال سرخی مائل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جسم بھاری بھرکم ہے اور سانولا ہے اور قد لمبا ہے، اور خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی سچ ہے یا جھوٹ اور من گھڑت؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس واقعے کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔